بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف المؤنث میں جی لغتاً اسم مفعول من اننا بمعنى قال انا اٹھنا اصطلاحاً هو قول الراوی حدثنا فلان ان فلانا قال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، مؤنن کی مؤنث حدیث منقطع کے ملحقات دو بنائے تھے، ایک معنعن، وہ تو آ گیا عن سے روایت. یہ مؤنن کون ہے؟ لغتاً اسم مفعول ہے اننا یؤننو، بمعنی کہ اس نے انا پڑھیا، لغوی معنی اننا، اس نے انا آکھیا. اصطلاحی تعریف محدثین کے نزدیک وہ قول ہے راوی کا حدثنا فلان انا فلانا قال انا فلانا ذکر انا فلانا روان فلان. سانو حدیث بیان کی تھی فلانے نے اس گل دی کہ انا فلانن کے فلانے انج آکھیا. ہوں آ جڑا جن سانو دسیا ہے نا فلانے انج آکھیا، یہ دسن والے تے فلانے دے وچ مسئلہ ہے، بے راوی ہے کہ یا کم بے متصل ہے جی. اے حدیث مؤنن کی تعریف کار اصطلاحی ٹر پو بلا ہوئے کتاباں سویرے کو رکھ لیاں. چلو خیر ہوں جو مرضی کرو بھائی جی. حدیث منقطع کے ملحقات میں سے دوسرا ہے حدیث مؤنث. لغتاً یہ اسم نہ وہ ہو گیا، تو اصطلاحی تعریف دس تو اصطلاحی تعریف راوی کہ راوی یوں حدیث بیان کرے حدثنا فلان انا فلانا قال، اے گل تعریف مؤنن کی لغتاً اسم مفعول ہے، مشتق ہے انانا سے، بمعنی اس نے انا کہا. اصطلاحاً وہ حدیث مؤنن قول راوی کا حدثنا فلان انا فلانا قال. اگر حدیث سے پھر لکھے تو پھر کتاب بڑی ہوتی ہے، صرف انی گل سمجھانی سی جی. تعریف مؤنث کی لغتاً اسم مفعول ہے، مشتق ہے اننا سے، بمعنی اس نے کہا انا. اصطلاحاً یہ راوی کا قول حدثنا فلان ان فلانا قال. حکم قال احمد و جماعت هو منقطع حتى يتبين اتصاله وهذا القول غير معتبر. امام احمد بن حنبل اور ایک جماعت اور کون میں علامہ بردیجی بھی ہیں جی. تو انہوں نے کہا ہے کہ واپس چلو کہ مؤنن یہ منقطع ہے، یہ حدیث منقطع کے حکم ہے حتیٰ کہ واضح ہو جائے اتصال اس کا. لیکن آندھے نے ایک قول غیر جی پیچھے آکھیا سی اور جی میں معن بچ آکھیا سی بھی معتبر نہیں ہے. سنیں جی، علامہ بردیجی ہے سو کالا کہ بے شک انا محمول ہوتا ہے کس پر؟ حتیٰ کہ واضح ہو جائے سما اس خبر میں بیانی دوسری سرد سے. او اگے بکھو او یاتی یا آ جائے وہ شے جو دلالت کرے اس پر کہ انہو قد شاہدہ ہو کہ یہ اند کول حاضر سی تے سنیا سو، تو پھر ٹھیک ہے جی. حکم مؤنن کا قال احمد و جماعت رضی اللہ عنہم کہ مؤنن منقطع ہے حتیٰ کہ واضح ہو جائے اتصال اس کا، اور یہ قول غیر معتمد ہے جی. امام احمد اور ایک جماعت رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ واضح ہو جائے اتصال اس حدیث کا، اور یہ قول غیر معتمد ہے جی.
وقال الجمهور أن كأن ومطلقه محمول على الاتصال والسماع بالشروط المتقدمة إن المؤنن فائل مؤنن كالمؤنن او فائل کمال ہے في الحكم وبشروط نفسها المذكورة في نوع المؤنن یہ بھی نہ ہے وے نہ تے لیکن مفعول ہوئے تا بھی ٹھیک ہے. ہن سنیا جی وہ مفعول ہی ہے. جمہور نے فرمایا ہے کہ بے شک نہ جمہور نے فرمایا کہ انا یہ ان کی مثل ہے انا اور اس کا مطلق محمول ہوگا اتصال اور سماع پر ان شروط کے ساتھ جو پہلے گزر گئے ہیں یہ کل پڑھی ہیں جی کس میں آنا میں راوی مدلس نہیں ہے ملاقات ممکن ہے وہ 2 شرطیں 3 شرطیں وکری ہیں یاد آئی ہیں جی. ان شروط کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کس پر محمول ہے یعنی حدیث معنن مثل حدیث معنن کے ہے حکم میں اور شروط مذکورہ کے وبشروط نفس حل مذکورہ بھئی وہ خود جو شروط مذکورہ ہے ان میں سنیں کس میں مذکور ہے معنن کی نو میں کس میں اسم مفعول نہیں یار مفعول نہیں استغفر اللہ سمجھے ہی. اور ویکھو نے ایک باری جمہور اور دھیان کرے جب گل پڑھو پھر منع کریے اور ضروری گل جمہور اہل علم اس پر ہیں کہ ان تے انا برابر ہے اور یہ کہ اعتبار نہیں ہے کس کا بے ایک عین تے ایک حمزہ نہیں ہے گا محض وہ اعتبار ہے لقاء کا بے راوی تے مروی ان ہو دی اور مجالست کا اور آئندہ اعتبار تھے لفظاں دا اعتبار نہیں ہے. پس جب ہو سما بعض کا بعض سے صحیح تو ہوگی حدیث ان بعض کی بعض سے صبر کرے جی آبادن محمولن علی الاتصال اے بچے بے ای لفظ وارد جس لفظ کے ساتھ بھی وارد ہو لیکن یہ حدیث آبادن کیا ہوگی حتیٰ کہ واضح ہو اس حدیث میں انقطاع کی علت تو پھر منقطع بنے گی جب تک کسی محدث نے بیان نہ کرے تو منقطع نہیں ہوگی جی. ملاحظہ دھیان کرے جب ایک بڑی اہم گل ہو کہ بے شک سیغہ عن جو ہے نا سیغہ عن یہ تو واقعہ ہوتا ہے کس میں پاس آتا ہے علا صورت فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان 50 تک لگے جاؤ وہ ویسے گل کر رہے ہیں یہ بچ آ جاندہ ہے جیسا کہ مثال ہوں انا کیویں ہوندا ہے یہ سمجھا جے بہرحال سیغہ انا پس وہ نہیں آتا خال اکیلا بلکہ آتا ہے اسناد میں صبر ہمیشہ جو مقترن ہو اپنے غیر کے ساتھ. اے انا والی حدیث کلی ان نہیں آ سکتی ان والی کلی آ سکتی بے امام بخاری ان فلاں ان فلاں ان فلاں اتے صحابی دا نام سونے نے فرمایا لیکن یہ جو انا ہے نا ایک منٹ صبر کرے یار انا چپ کرے کوئی گل سمجھ لما کہ انا جو ہے یہ اکیلا نہیں آتا بلکہ آتا ہے اسناد میں ہمیشہ جو اسناد مقترن اپنے غیر کے صبر مثلا انا فلانن قالا یا انا فلانن ذاکرا یا انا فلانن سامعا یا انا فلانن حدثا انجے وہاکذا پس نہیں پائے گا تو ایسی سند کہ جس میں ہو کہ فلانن انا فلانن انا فلانن انا فلانن انا فلانن انج دی سند کوئی نہیں ہونی یہ صرف ایک دی تھان دے ہونا ہے کہ مینو خبر دیتی مولوی ندیم نے اس گل دی کہ فلانے اے آکھیا صرف ایتھے انا ہونا ہے تے اونا آکھیا سانو خبر دیتی فلانے نے کہ فلانے اے آکھے
ਇਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੱਦਾਸਨਾ ਅਖਬਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੌਣ अन्ना ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਵੇ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਫਾਜ਼ਾ ਲਮ ਯਾਤੇ ਫੀ ਸਨਾਦਨ ਕੱਤੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਸਲ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆ ਕੇ ਅੰਨਾ ਫਲਾਨਨ व अन्ना फलानन व अन्ना फलान माने नहीं बन सकते। बेशक फलाना और बेशक फलाना और बेशक फलाना बेशक फलाने तो बन ही नहीं सकते। अन नाल तो ठीक है कि रवायत की कि फलाने से रवायत की फलाने से उन्होंने फलाना, ये तो ठीक। अन्ना इंज हुंदा जी कि ये विच आना है, होर कौन हदासना अखबार आना है तेने आना जी। कोई गल समझ आई जी? मिसाल उसकी ध्यान करे जी, वो कि रवायत की फरमाए इमाम बुखारी सुना जी, हद्दासना इब्राहीम इब्न मूसा काला, इब्राहिम इब्न मूसा कहते हैं अखबाराना हिशाम, हिशाम ने हमें ख़बर दी कि अन्ना इब्न जुरैज, कि इब्ने जुरैज ने उनको ख़बर दी है। ए वे अन्ना इब्न जुरैज, तो इब्ने जुरैज कहते हैं अखबारानी अताउन अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह, वो फरमाते हैं सुन जना जे के नाम कि किसको ना अता कहते हैं कि सुना मैंने हज़रत ना जाबिर कहते हैं कि काला समेत हूँ यकूलो, भाई वो अता कहते हैं ना कि मैंने हज़रत जाबिर को सुना कि वो फरमा रहे थे कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे अल हदीस जिक्र को नहीं की भी ए हदीस है कि जिन की हशाम अन्ना इब्न जुरैज, ये हदीस ही मुअन्नन की है अहमद तो उन्हें थे। फिर वो गल चूँकि बुखारी में आगे लेता जी, ठीक है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, और फरमाया जमहूर ने अन्ना मिसल अन के है और मुतलक इसका महमूल होगा इत्तिसाल पर और सिमा पर शुरूत मुतकदमा के साथ, यानी हदीस मुअन्नन मिसल हदीस मुअन्नन के है हुक्म में और मज़कूरा शुरूत में जो ज़िक्र की गई हैं मुअन्नन की नौ में। शाबाश जी। के है और मुतलक इसका महमूल होगा इत्तिसाल पर और सिमा पर शुरूत मुतकदमा के साथ जी, यानी ये बेशक हदीस मुअन्नन मिसल हदीस मुअन्नन के है हुक्म में और शुरूत मज़कूरा में जो जिक्र की गई हैं मुअन्नन की नौ में। अल मक़सदु सालिसु। अच्छा सब्र करो ना। ये पिछे चलो ना कि मेरे जित काम शुरू होया ऐसे ये केड़ा नहीं ये वेना अल मतलब सानी, हाँ ख़बर मरदूद, और उसमें 3 मकासद हैं। उसमें अल मक़सदुल अव्वल अद्दईफ़, अल मक़सदुल अव्वल मरदूद बेसाबा बे, ये 2 आ गए जे। अल मक़सदु सालिस मरदूद बेसाबा बे तानिन, ए हुण शुरू होने लगा जे, समझा जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मकसद सालिस भाई हदीस को कबूल नहीं किया जाता बसबब तान के जो रावी में है, बसबब मकसद सालिस हदीस नहीं कबूल की गई बसबब तान के रावी में। मकसद सालिस हदीस नहीं कबूल की गई बसबब तान के रावी में। अल मुरादु बित्तान फिर रावी, अल मुरादु बित्तान फिर रावी जरहुहु बिल लिसान व तकल्लुमु फीही मिन नाहियत अदालतिही व दीनिही औ मिन नाहियत ज़ब्तिही व हिफ्ज़िही। पहले कानून है तो फिर को तफसील है। मुराद तान फिर रावी से रावी की जरा करनी लिसान के साथ जी,
بھئی جڑا نقد دے امام نے نا جرا تعدیل دے امام وہ زبان کے ساتھ ان کی کیا کریں جرا کریں زبان تو بولے تو پھر لکھیا نا اور تکلم کرنا راوی میں اس کی عدالت کی جہت سے اور اس کے دین کی جہت سے یا اس کے ضبط اور حفظ کی جہت حفظ کی جہت سے اے وطان پھر راوی پھر راوی جی بے ان دی عدالت ٹھیک نہیں جی ان دی عدالت ٹھیک نہیں دینی معاملات ٹھیک نہیں اگوار ہیں جی یا بندہ تا بالکل ولی کامل ہے جی لیکن ان دا ضابطہ تے حفظ اتنا مضبوط نہیں کہ یہ گلہ کر سکے بھی یہ محفوظ رکھ سکے جی سمجھ آؤندی پی جی اے پہلی گل جڑی ہے او دین میں اعتراض ہے اعتراض ہے تے اے جڑی ہے ان دے جڑے نا جڑیاں خدائی نعمتاں نے انہوں ضبط حافظہ جی اے گل ہے مراد تان پھر راوی سے وہ دونوں جملے کوئی نہ جرا کرنی راوی کی لسان کے ساتھ اور تکلم کرنا راوی میں اے جرا باللسان تکلم فی کچھ ہے تفسیری اس کی عدالت کی جہت سے اور اس کے دین کی جہت سے یا راوی کے ضبط اور حفظ کی جہت سے اور ناہیا جہت جی مراد تان پھر راوی سے جرا کرنی راوی کی لسان کے ساتھ اور تکلم کرنا راوی میں اس کی عدالت کی جہت یعنی جرا کرنی امام کی راوی کی زبان کے ساتھ اور تکلم کرنا اس میں جی اس کی عدالت کی جہت سے اور اس کے دین کی جہت سے یا تکلم کرنا راوی میں اس کے ضبط اور اس کے حفظ کی جہت سے جی اسباب الطعن فی الراوی اسباب الطعن فی الراوی اشارۃ اشیاء خمسۃ منها تتعلق بالعدالت و خمسۃ منها تتعلق بالضبط اما التي تتعلق بالطعن فی العدالت فهي الكاذب التهمة بالكاذب الفسق البدعة الجہالۃ اے جہالت العین چلو ٹھیک ہے فتان فی الضبط فهي فحش الغلط سوء الحفظ الغفلۃ کثرت الاوہام مخالفت الثقات وساذکر انواع الحدیث المردود بكل سبب من هذه الاسباب على التوالي مبتدئا بالسبب الاشد طعنا وهو الكاذب اچھا جی تان پھر راوی کے اسباب تان پھر راوی کے اسباب 10 چیزیں کتنی 5 ان چیزوں میں سے تعلق پکڑتی ہیں عدالت کے ساتھ اور 5 ان میں سے تعلق پکڑتی ہیں ضبط کے ساتھ وہ 5 جو تعلق پکڑتی ہیں تان فی العدالت کے ساتھ وہ یہ ہیں راوی کا جھوٹ پکڑا گیا راوی کا کذب یہ عدالت خراب ہوگی یا اس پر کذب کی تہمت ہے یا وہ گناہ کبیرہ کیا فسق ہو گئے یا اس نے کوئی نئی چیز دین میں نکال دی یا جہالت یعنی جہالت العین پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جی پتہ لگے گا تو پھر پتہ لگے گا بھی وہ عادل ہے کہ عادل نہیں ہے جی اے 5 چیزاں جیڑیاں جن کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے عدالت کے ساتھ ہے پھر انہوں نے اپنے اپنے مرتبے جگہوں تفصیل ہوندی پئی ہے جی اور وہ 5 چیزیں جو تعلق پکڑتی ہیں تان فی ضبط کے وہ یہ ہیں فوش الغلط حضرت صاحب ایتھے حدیث اور پڑھائی ہے کہاں جا کے غلطی لگ گئی جی سوء الحفظ بھئی یاد تک کیتا ہے تگاں جا کے آکے اوہو غفلت کی یہ بھی نیڑے نہیں رہی جی کثرت الاوہام بے باہم پہ جاندہ ہے جی حدیث پڑھان لگے ہیں جی یار میں نے گل بھول گئی تھی سادہ پتہ نہیں آکھیا کی سی جی مخالفت و سکات ایک پاسے او انج پہ آندے نے ایک کلا بندہ انج پہ آندہ ہے جی تو اس دی وجہ تو کی ہو جائے گا یہ بھی مسئلہ بن جائے گا یہ ہے تان فی الضبط سمجھے جی گل ان قریب ذکر کرتا ہوں میں حدیث کے انواع جو حدیث قبول نہیں کی جاتی بسبب ہر سبب کے اسباب سے بالترتیب
درا حالے کی ابتدا کرتا ہوں سبب کے ساتھ جو اشد آزروتان کے اور وہ کذب ہے جھوٹ سونے وال جھوٹ دی نسبت کر دینی نعوذ باللہ سب تو بڑا بندے دی طبی ذات اے بڑا تان ہے کہ دین جھوٹ مارے اسباب تان کے راوی میں تان کے اسباب راوی میں 10 چیزیں ہیں 5 ان میں سے تعلق پکڑتے ہیں عدالت کے ساتھ اور 5 ان میں سے تعلق پکڑتے ہیں ضبط کے ساتھ بہرحال وہ 5 جو تعلق پکڑتے ہیں تان فعل عدالت کے ساتھ پس وہ 5 یہ ہیں کذب تہمت بالکذب فسق اور بدعت اور جہالت یعنی جہالت العین وضاحت ہوندی پی جی اور بہرحال وہ 5 جو تعلق پکڑتے ہیں تان فی ضبط کے ساتھ پس وہ 5 یہ ہیں فوش الغلط سوء الحفظ غفلت کثرت اوہام مخالفت الثقات شاباش جی بس ان قریب ذکر کروں گا میں انواع حدیث مردود کے ہر سبب کے ساتھ ان اسباب سے الگ والی ذرا حالے کے شروع ہونے والا ہوں بس اشد سبب کے ساتھ جو اشد ہے عزروتان کی اور وہ قدیم ہے الموضوع منع کرنا پھر ایک باری ہاں جی الموضوع اذا كان سبب الطعن في الراوي والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع نمبر 1 حدیث موضوع جی جب کہ ہو تان کا سبب راوی میں جھوٹ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اس کی حدیث اس کا نام ہے موضوع گھڑی ہوئی بات کیا موضوع جب کہ ہو تان کا سبب راوی میں وہ کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جھوٹ دی نسبت سرکار وال کر دیتی بھئی سرکار دا فرمان نہیں تیا کہ بھی سونے گل کیتی ہے پس حدیث اس بندے کی نام رکھا گیا اس کا موضوع یار عام گل وچ واجیو عبداللہ جا کے استاد جی لقمان گل کیتی ہے تے جلے میں تینوں سدیاں تو آکھ عبداللہ تو قسم جا میں کتنے گل کیتی خدا دے بندے میرے ذمہ ملاتی تے یقین جانو اس گل تے کڈا پھٹا پی جاندا ہے وہ بندے گل پین نوں آ جاندے یار میں گل کیتی نہیں تو خدا دے بندے میرے ذمہ کیوں لائی ہے جی تے یہ عام انساناں وچ یار تے چے جائے کہ اللہ رسول وال کوئی جھوٹ دی نسبت کر دے یہ تو اسمان پھٹ جائے اے میری توبہ جی موضوع جب ہو سبب تان راوی میں وہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پس حدیث اس راوی کی نام رکھا گیا اس کا موضوع تعریف لغتاً ہوا اسم مفعول من وضع شیء اے حتہ سمی بذالک لانحطاط رتبتہ تعریف حدیث موضوع کی موضوع حدیث نہیں ہوتی لغتاً موضوع اسم مفعول ہے مشتق ہے وعدہ الشیء وعدہ شیء کا مطلب ہے حتیٰ کہ زید نے فلاں چیز کو نیچے گرا دیا تو اس حدیث کا نام موضوع اس لیے رکھا ہے کہ یہ حدیث ہونے کے رتبے سے گر گئی ہے حدیث نہیں ہے یہ تعریف اس کی پھر چونکہ صرف سمجھانے واسطے پھر لفظ حدیث بولنا پیندا ہے لغتاً وہ اسم مفعول ہے مشتق ہے وعدہ الشیء سے اب وعدہ شیء کا پھر معنی کیا یعنی گرا دیا اس نے شے کو نام رکھا گیا حدیث کا اس کے ساتھ باوجہ گر جانے اس کے رتبے کے اشابہ نے کیا تعریف موضوع کی لغتاً موضوع اسم مفعول ہے مشتق ہے وعدہ الشیء سے یعنی نیچے گرا دیا اس کو نام رکھا گیا اس کے ساتھ باوجہ گر جانے اس کے رتبہ کے اصطلاحاً هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصطلاح میں حدیث موضوع ایسا جھوٹ جو گڑا گیا ہے ایسا جھوٹ جو تیار کیا گیا ہے ایسا جھوٹ
جو منسوب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اے جڑا جھوٹ ہے نا اینو آندے نے حدیث موضوع کیا کہ جی اصطلاحاً موضوع ایسا جھوٹ جو گڑا گیا ہے، ایسا جھوٹ جو تیار کیا گیا ہے، ایسا جھوٹ جو منسوب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ میں گل کوڑوں بنا کے تے سند جوڑ کے تے آخنا بے سونے آندہ ہے فرمان ہے جی اصطلاحاً کذب مختلق مصنوع جو کہ منسوب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جھوٹ کاٹ کے نسبت سونے وال کر دیتی جی۔ اصطلاحاً موضوع جھوٹ جو گڑا گیا ہے، جو تیار کیا گیا ہے، جو منسوب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جی۔ رتبتہ ہوا شر الاحادیث الضعیفۃ، ہن اسی وجہ تو قرآن پاک دی آیت نہیں آکھی دا او کما قال اللہ، نعوذ باللہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ یقینی بات ہے کہ یہ اللہ دا فرمان ہے۔ حدیث پاک متواتر ہوئے تو پھر نہیں، باقی ہون تے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال پڑھیا جاندے ہیں جی تھوڑے صحیح ہوئے تاوی جی ہاں جی۔ رتبتہ ہوا شر الاحادیث الضعیفۃ واقبحها وبعض العلماء يعده قسما مستقلا وليس نوعا من انواع الاحادیث الضعیفۃ۔ رتبہ حدیث موضوع کا یہ احادیث ضعیفہ میں سے شر ہے اور ان میں سے اقبح ہے، حتیٰ کہ معنی کرنا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے شمار کیا ہے موضوع کو قسم مستقل اور نہیں بنایا اس کو ایک قسم احادیث ضعیفہ کے، کیونکہ احادیث ضعیفہ جو ہے اس میں مرجوع قول یہ ہے کہ سرکار کا فرمان ہے، تو ان دے تو بالکل بھی ہے کہ سرکار کا فرمان نہیں ہے جی، اس واسطے یہ احادیث موضوع بچو ہے ہی نہیں۔ بعض علماء نے یہ فرمایا جی رتبہ موضوع کا وہ احادیث ضعیفہ کا شر ہے اور احادیث ضعیفہ کا اقبا ہے، اور بعض علماء نے شمار کیا اس کو قسم مستقل ولیس اور نہیں ہے ایک نوع احادیث ضعیفہ کے انواع سے جی۔ موضوع کا وہ شر احادیث ضعیفہ کا شر ہے اور احادیث کیا ضعیفہ پیانا کا اقبا ہے، ہے، ہاں ٹھیک ہے، ان میں سے شبہ، حتیٰ کہ بعض علماء نے شمار کیا ہے موضوع کو قسم مستقل اور نہیں ہے یہ نوع، اور نہیں ہے ایک نوع، اور نہیں ہے ایک نوع احادیث ضعیفہ کے انواع سے۔ حکم روایتی اینو اگاں بھی روایت کر سکتے ہیں کہ نہیں جلے پتہ لگ گیا بھی موضوع ہے جی۔ اجمع العلماء على انه لا تحل روايته لاحد علم حاله في اي معنى كان الا مع بيان وضعه، بحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى انه كاذب فهو احد الكاذبين۔ حدیث موضوع کی روایت کا حکم اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ نہیں حلال روایت کرنی حدیث موضوع کو کسی ایک کے لیے جو جانتا ہے حال اس کا جی، جس معنی میں بھی روایت کرے، وہ فی ای معنی کا جس معنی میں بھی ہو اس کی روایت کرنی آگے حلال انہوں ٹھپو تھے، مگر اس کی وضع کے بیان کے ساتھ کہ حضرات یہ جو حدیث اگر کسی نے سنی ہو تو غور سے سن لیں، یہ موضوع حدیث ہے، کڑی ہو یا خبردار اس کو کوئی حدیث مانے جی۔ اے شاباش، تو جڑیاں حدیثاں متفق علیہ موضوع نے مقررین ٹھوکی پھر دے نے، دونوں تک سارے عقائد دی بنیاداں رکھیاں نے، تو ایک ٹیم بیٹھی ہوئے نا پیچھے کتاباں کڈ کے کہ حضرات سن لے غور سے یہ حدیث موضوع ہے، کوئی مقرر سنائے تو گربان پھڑو ہوندا جی، اور خبردار کوئی حدیث سنائے تاں یہ مسئلے حل ہوندے نے پتر جی، ورنہ تے جو کچھ اردو جگہ لگا جاندہ لگا جاندے جی جی سمجھے ہی کہ کوئی نہ تے کیوں کہ امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ سونے دا فرمان صحیح ثابت کہ من حدث عنی، جس نے حدیث بیان کی میری طرف سے نسبت کر کے ایسی حدیث کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو فرمایا وہ جھوٹوں میں سے، وہ کاذبین میں سے ہے، کہ لعنت اللہ الکاذبین جی، اے مطلب ہے جی۔ چلو جی
حکم موضوع حدیث کی روایت کا اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ نہیں حلال روایت کرنی اس کی کسی ایک کے لیے جو جانتا اس کے حال کو جس معنی میں بھی ہو مگر اس کی وضع کے بیان کے ساتھ حدیث مسلم کے لیے بابا جا مسلم کی حدیث کے بھی سونے بھی فرمان موجود ہے من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین من پڑھ لیندے پھر تو پڑھنا ان بقاعدہ ہاں جی منع کرن پورا حکم موضوع کی روایت کا اجماع کیا ہے علماء نے اس بات پر کہ نہیں حلال اس روایت کرنا اس کو کسی ایک کے لیے جو جانتا ہے حال اس کا کسی معنی میں ہو مگر اس کے وضع کے بیان کے ساتھ باوجہ حدیث امام مسلم کے جی مسلم کی حدیث کے من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین یرا کا مطلب معنی معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو پس وہ احد الکاذبین طرق الوداعین فی صیاغۃ الحدیث للوداعین فی صیاغۃ الحدیث طریقان وضع ہاں صبر بھئی حدیث کے بنانے میں جو حدیثیں گڑھتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا طریقہ کیا ہے وضائین کے لیے حدیث گڑھنے میں دو طریقے ہیں اما ان ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يدع له اسنادا ويرويه یا تو پیدا کرتا ہے وضاع خود کلام آپ جملے تیار کرتا ہے اپنی طرف سے پھر بناد مقرر کرتا ہے اس کے لیے اسناد پھر جڑے مشہور محدث ہیں نا جی کسی استاد وال نسبت اگوں دی سنداں تے پتہ ہوندیاں نے اگا توڑ سند چلا دیتی سونے تک تے ویروی ہے جی آگے سمجھی گل اپنی تے سند جوڑ کے تے اودے کر دیتی جی سنے جی ہاں جی وَإِمَّا أَن يَأْخُذَ كَلَامًا لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَيَدَعُ لَهُ إِسْنَادًا وہ ایک لطیفہ ہے بھی مسلی نے پتر نو بھیجا بھی جا شاعر نو آکھی اپنا ذرا شجرہ تے دیو اپنا شاعر سیانے سن انہیں مسلی نے ساتھ کیا کہ مسلیہ اور کو قوم بن جا سید ہی پڑھنا جی وہ دل سی بھی یہ چاہ ترے کو پوچھتا نا پچھوں انہیں سیداں دی لکڑ دادے نال اپنا دوڑا گا نا میں بیٹا فلانے دا بیٹا فلانے دا اگوں بیٹا شاعر ہوں دا تو بھیج کر کے بھیجے نا پیمت کاری کر کے سید بنا گا جی تو نہ کہ مسلیہ کو اور قوم بن جا اور تھوڑی ہے نہیں جی ہاں جی وَإِمَّا أَن يَأْخُذَ كَلَامًا لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَيَدَعُ لَهُ إِسْنَادًا یا یہ ہے کہ کسی سیانے کی وہ کا جملہ تھا کو کلام تھی گل چنگی سی تے لیکن انہیں اندے نال سند جوڑ کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ال منسوب کر دیتی جی سنیو گل اے گل جی طریقہ وضائین کا حدیث کے گھڑنے میں وضائین کے لیے حدیث کے گھڑنے میں دو طریقے ہیں یا یہ کہ پیدا کرتا ہے وضاع کلام اپنی طرف سے سنیں پھر مقرر کر پھر تیار کرتا ہے اس کے لیے اسناد اور روایت کر دیتا ہے اس کو اور یا یہ کہ لیتا ہے کلام بعض حکماء کی یا ان کے غیر کی اور بنا دیتا اس کے لیے اسناد جی وضاعین کا حدیث کے گڑھنے میں وضاعین کے لیے حدیث کے گڑھنے میں دو طریقے ہیں یا یہ کہ پیدا کرتا ہے وضاع کلام کو اپنی طرف سے پھر بنا دیتا ہے اس کے لیے اسناد اور روایت کرتا ہے اس کو اور یا یہ کہ لیتا ہے کلام بعض حکماء کی یا ان کے غیر کی اور بنا دیتا ہے اس کے لیے اسناد کیف یعرف الحدیث الموضوع یعرف الحدیث الموضوع من دون النظر فی اسنادہ بامور منہا اقرار الواقع کیسے پہچانی جاتی حدیث موضوع ایک کی میں پتہ لگتا ہے کہ اندہ محدثین کو کی طریقہ سی پہچانی جاتی حدیث موضوع
من دون نظر فی سنادی، اس کی سند میں نظر کرنے کے بغیر، وہ سند میں راوی ویکھے جاندے نا، اس تو بغیر جو ہے نا بے امور چند امور کے ساتھ او الف با تے جیم دال آ رہے ہیں جی، آگے سمجھ انج کر کے پہچانی جاندی حدیث موضوع ہے جی۔ کیسے پہچانی جاتی حدیث موضوع؟ پہچانی جاتی حدیث موضوع بغیر نظر کرنے کے اس کی سند میں، وہ نظر نال تے راوی لبن کے نہ کس میں یار دینے، اس تو علاوہ وہ راویہ نال بھی پتہ لگتا ہے، لیکن اس تو علاوہ کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، چند امور کے ساتھ، ان میں سے یہ 1 2 3 4 حدیث موضوع پہچانی جاتی ہے حدیث موضوع بغیر نظر کرنے کے حدیث کے اسناد میں چند امور کے ساتھ، ان میں سے اقرار بس صبر کے پیچھے لگ پی کر چھٹ پہ جو شبینہ پڑھنے جی بھئی واضح نے خود اقرار کر دیا جنے میں یہ گل تیار کیتی آپ پہ، یہ میں خود کڑھی ہے، خود لہذا موضوع ہے جی، کیے حدیث موضوع ہے جی۔ ہن احکام اقرار ابی اسمت نوح ابن ابی مریم بأنه وضع حدیث فضائل سور القرآن سورة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ابو اسما نوح بن ابی مریم کا اقرار کرنا کہ انہیں نا ہر صورتاں دی فضیلت اتے ایک حدیث تیار کیتی تے سند جا ملائی جناب عبداللہ بن عباس نال تے او وکھری وکھری ساری جی، تو انہیں بعد اقرار کیتا ہے میں ساریاں آپ کھڑیاں نے۔ اقرار کرنا واضح کا وضع کے ساتھ، جیسے اقرار ابو اسما نوح بن ابی مریم کا بائیں طور کہ وضع کی اس نے حدیث قرآن کی صورتوں کے فضائل کی صورت کر کے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جی۔ اقرار کرنا واضح کا وضع کے ساتھ، جیسے اقرار کرنا ابو اسما نوح بن ابی مریم کا بائیں طور کے وضع کی اس نے حدیث قرآن کی صورتوں کے فضائل کی صورت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ صبر ذرا دھیان کرنا جب نکیوں نوح بن ابی مریم ابو اسما مروزی قرشی مولاہم اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں اور معروف ہیں بالجامع یعنی لجمع العلوم، لیکن محدثین نے تکذیب کی، انہوں نے حدیث کی۔ وقال ابن المبارک کان یادہ ہو کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا 173 وچ مثال ہے۔ اچھا یہ جڑا کہ نا اور ابن عباس تمام اس خبر کا وہ ہے کہ روایت کی اور اس کو امام حاکم نے اپنی کتاب المدخل الی الاکلیل میں صفحہ نمبر فلاں تے بے سندی کمیں کہ الا ابو عمار مروزی کہ یہ کہ کہا گیا ابو اسما نوح بن ابی مریم کو جڑیاں کتھوں لیاں نہیں ساریاں گلاں ان اکرمہ ان ابن عباس فی فضائل القرآن صورت اور نہیں ہے اکرمہ دے جڑے باقی شگرد نے انہاں کسی کول بھی یہ حدیث فضیلت قرآن دی ان ابن عباس کوئی نہیں، تیرے کلے کو کس طرح آ گئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھا میں نے لوگوں کو وہ اعراض کر رہے ہیں کس سے؟ قرآن سے، اور مشغول ہو گیا بے فقہ تھی ابی حنیفہ تھا اور ابن اسحاق کے مغازی پڑھنے لگ گیا تو میں نے چڑھ گئی کوڑ سنے جی تو پس وضع کی میں نے یہ حدیث حسبتاً ثواب کمانے کے لیے، میں ثواب دی نیت نال تاکہ لوگ کی قرآن پاک زیادہ پڑھن جی۔ اچھا ہوں سنیا جی آندھے نہیں تو گل ہوگی ہو، لیکن اے وفی کون ابی اسما واضح بھی انہیں حدیث کڑیے نظر طویل، تحقیق رد کیا اس کو شیخ ابو الفتح ابو غدہ رحمہ اللہ نے کئی وجوہ سے، اور کلام کیا اس سے فی صفحات میں۔ اصل میں متہم بے وضع حاضر حدیث جنہیں کڑی ہے نا یہ فضیلت والی، وہ میسرہ بن عبد الرب ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے جی، سنیں نا جی۔ انہیں جیسا کہ تدریب میں ہے من الباطل ایزن فی فضائل القرآن سورت حدیث ابن عباس
وضع کیا اس کو کھڑا اس کو کس نے؟ میسرہ نے. اور ونظر استدراکات والا ظفر الامانی وچ اور اصل کلام اس کی بھئی اینا مولویاں جڑا دسی جا اپنی نا کتاباں وچ کہ بھی اصل جڑا ہے نا یہ بندہ ہے کیڑا؟ میسرہ بن عبد رب. اس نے کڑیاں تے پھر وہ نسبت وچ وہ بھی آ گیا نا بندہ ابو اسما بھی، لیکن پیچھے وہ امام حاکم جڑی گل کیتی وہ تو اندی نسبت نال کیتی ہے نا جی تو انہوں نے لوگاں آکھیا تو تمہیں اس کام میں آ گیا کہ جی او ما یتنزلو او ما یتنزل منزلۃ اقرارہ کأن یحدث عن شیء فیسأل عن مولده ہوا بسم اللہ فیذکر تاریخا تکون وفات ذلك الشیء قبل مولده ہوا ولا یعرف ذلك الحدیث الا عنده. آندھے نے ایک اور طریقے نال بھی ہے جی کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے استاد عطا محمد صاحب سے وہ یہ فرماتے تھے. ابراہیم کو پوچھا استاد عطا محمد صاحب کدوں فوت ہوئے؟ ایسا کہ میرے جمن تو 5 سال پہلوں تے ظالمت تو سن کے بھی لیا. انج بھی پتہ لگا بھی کی ہے کڑی ہے جی. جن دے وال کہہ رہے ہیں جن نے مینوں حدیث بیان کیتی یا میں سنی ہے وہ تیرے جمن تو پہلوں فوت ہو گئے نے تے پھر تے خواب ہی ہو سکتا ہے کہ خواب وچ مینوں دس گئے تے خواب والا حدیث نہیں ثابت ہوندی جی. تے انج بھی ثابت ہوندا ہے کہ حدیث کی ہے. سمجھ آئی ہو یا وہ کہ اترے راوی کے اقرار کے مقام پر، یعنی بھئی میں خود کڑی اے ان دے اقرار دے قائم مقام و کیڑی شے وے مثل اس کے کہ حدیث بیان کرے شیخ سے، پس سوال کیا جائے اس کے مولد سے بھی ایک کدوں پیدا ہویا سی تے کدوں فوت ہویا سی. سنے ہی میں ہووا ام مولدی ہی ہووا سنے ہی تو پس ذکر کرے. بسم اللہ کون وہ جڑا بندہ روایت کرنے والا ہے تاریخ کہ ہو وفات اس شیخ کی اس کے مولد سے پہلے اور نہ پہچانی جائے وہ حدیث مگر اسی کے پاس. یہ حدیث اور کسی بندے کو ہے بھی کونی صرف اندے کول ہی ہے تے جن دے وال نسبت کر رہے ہیں وہ جدوں فوت ہوئے ہیں بعد جمعہ جی سنیا جی تے ایک خود کڑی سو جی خود کڑی سو. ہاں جی شاباش وہ جو اترے اس کے اقرار کے مقام پر جیسے یہ کہ حدیث بیان کرے. ایک اور چیز اگے آنی وہ اجے کتاب لمبی پئی پیچھے بھئی مولوی کاشف جڑا ہے نا محدث ہے تے اے جڑا ہے نا مولوی غلام حسین دی بیوی حاملہ ہے تے اے آندا ہے میں فوت ہون لگیا اے جڑی میری حدیثاں دی کتاب ہے نا جے تیرا بچہ پیدا ہوئے تے جس لئے جوان ہوئے تے انہوں دینی ہوں اے میری نسبت نال بیان کر سکتا ہے جی. ایک چیز اگے آوے گی اور شے وے او کوگو اے اور شے وے وضاحت آگے آن گیا ساریاں جی بھی آن والے واسطے وصیت کر جانی کہ میری طرف سے یہ روایت کر سکتا ہے جی. یہ اور چیز ہے اے اور ہے جی کہ حضور تسی کہہ رہے ہو کہ میں سنیا انہوں کو تے انہوں نے حدیث بیان کیتی تے تھوڑے جمن تو پہلے تو فوت ہو گئے سن تو تسی کیویں کر لے جی. جیسے یہ کہ حدیث بیان کرے شیخ سے پس سوال کیا جائے اس کے مولد کے بارے میں پس ذکر کرے تاریخ بے تسی حضور کدوں پیدا ہوئے تھوڑا جڑا جمن پرچی بخاؤ اپنی ہوں تھوڑا بے فارم کتھے ہوئے وہ وفات اس شیخ کی اس کے مولد سے پہلے اور نہ پہچانی جائے یہ حدیث دوجی شرط ایک دن بھی کسی اور محدث کو پھر تو ہو گیا یہ حدیث بھی صرف اندے کول کسی اور کول کوئی نہیں ہے گی جی سنے ہی. اچھا وے خود رو مثال ہو ما جا فی لسان المیزان فی ترجمہ احمد بن سلیمان قواریری نقل کرتے ہوئے خطیب سے کذبہ ظاہر وذالک کہ محمد بن اسحاق فوت ہوئے 151 یا 152 وکیل قبل ذالک تے کیف یکتب ھذا عنہ و مولدہ اس کا ہے 151 میں جڑا بندہ جمع ہے سنیا جی تے او 151 میں جڑا فوت ہویا ہے ان کو بلا واسطہ کہ میرے بیعت کر سکتے ہیں جی. ہاں جی شاباش کہ چلو او قرینا تو پھر راوی مثل ہے یکون راوی ٹھیک بنے ہاں جی فضائل اہل البیت یا کرینہ ہو راوی میں
جیسا کہ راوی جو ہے وہ رافضی ہے اور حدیث جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل میں ہے اور کسی تھان تے کوئی نہیں ملتی اس کلے کو یہ جی یہ مطلب اور جگہ تے مل جائے سند صحیح پھر تو ٹھیک ہے لیکن ایک بھی یہ اور کسی جگہ تے نہیں ملتی جی تو یہ بھی بڑا مسئلہ چلیا ساجے جی یہ صرف ادھے نہیں پرلے محلے چ بھی سلسلہ یزیدیت بھی بڑا مسئلہ چلیا سی پیسے دے کے نا جویں شاعراں کولوں شعر لکھوائی دے سن ایویں یہ کم چلیا سی تے بڑا اوکھا سی بھلا ہوئے بعد وچ محدثین اللہ تعالیٰ کو جے ہیرے پیدا کیتے جنہاں وہ جڑے ہیں نا جی چھپیاں ساریاں خرابیاں کڈ کڈ کے عرش سامنے لے آندی جی جی چلو جی یا ہو کرینہ راوی میں اگلا ہونا ہے مروی میں مثل اس کے کہ ہو راوی رافضی اور حدیث ہو اہل بیت کے فضائل میں جی یا کرینہ ہو راوی میں مثل اس کے کہ ہو راوی رافضی اور حدیث ہو اہل بیت کے فضائل میں اگے او کرینہ فی المروی مثل کون الحدیث رقیق اللفظ او مخالفا للحس او مخالفا لصریح القرآن یا کرینہ مروی جڑی لفظ نقل کیتے گئے نے نا اے کدے پوچھو نہ شعور کولو تے اے عام بندہ سیاںا بھی نہیں بولدا چے جائے کہ سرکار ایک جا جملہ بول دین جی اے بھی دلیل ہے کہ اے حدیث موضوع ہے کڑی سو خود جی بھئی ہونا حدیث کا رقیق اللفظ ترکیب ہی ہوندی عجیب جی یہ جی یا حس کے مخالف ہے کس کے حس کے مخالف ہے جی اور ویکھو نا اور مثال رقت المعنی کی مثلا بھی او احادیث اے بازن جان ارز عدس ان سبزیاں دی شانہ میں حدیثاں کر دیتی ہیں کسی جی سنیں جی یہ مطلب انہاں دی یہ بھی کام جڑا کر دیتا ہے جی بس ہوں یہ دسنا ہے سن بھی آلوؤں کے فوائد کی نے جی سونے جنت کا راہ دسنا ہے یا آلوؤں کے فوائد دسنا ہے نے جی جی یہ گل جی لیکن کمال ہے جی بھائی چلو تے یا مخالف ہو کس کے نہ یا مخالف ہو سری قرآن کے اے جی قانون کہ قرآن جو بتا رہا ہے وہ بالکل اور ہے اور یہ حدیث میں جو بنے بیان کرے بالکل اس کے مخالف ہے جی بالکل تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث موضوع ہے جی ہن احناف نے قرآن دا تحفظ کیتا ہے کہ مطلق نو مطلق مقید نو مقید عام نو عام خاص نو خاص باقی بابیاں مخالفتاں کیتیاں نے جی یعنی جو قرآن کے محافظ ہیں اور مرسل کو بھی درجہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یہ اصحاب رائے ہیں جی یہ بار بار دس رہے ہیں کہ ویکھ لو بھی مولوی ویس نال کی ہویا جی جی یا کرینہ مروی میں مثل ہونا حدیث کا رقیق اللفظ یا مخالف واسطے حس کے یا مخالف واسطے سری قرآن کے تفسیر روح المعانی ہے نا سید علوسی رحمہ اللہ دی ہن تسی ویکھو نا ایک مضمون آ رہا ہے بڑے ادب دا اگے بھی ادب چل رہا ہے وچ ایک فٹ کو جگہ آندی بڑی پھکی جی جیڑی پہلے تے اگلے مضمون نال جڑدی نہیں این دا مطلب ہے کتاب چھاپن والا تے ڈنڈی مار گیا جی یہ بھی کتاباں چ پڑھن لگا تواڈے ذوق وچ چیز آوے گی یار یہ بندہ جس قسم دا ہے نا یہ جملہ ٹکدا نہیں کہ انہیں گل کیتی ہوے جی لیکن یہ ساریاں چیزاں مولوی جی جدو بندہ اللہ نال جڑے سونے نال جڑے سینے وچ کوئی روشنی آوے پھر یہ گلاں نے تو جے بندہ آپ ہی گستاخی دے چکر چ پھس جائے تو پھر تو پچھلی گل ہی سمجھ آنی پہلی سیاق و سباق سمجھ ہی کو نہیں آنا سمجھ ہی صرف وہی جملہ ہونا ہے پر کوشش یہ میں تو غریب جو کوئی سمجھ آ سکتی ہے زورے والا ہوں حروف جارہ دی باس پڑھن لگیا حروف جارہ ہی سمجھانے سن سمجھائے رہے کوشش کر کے ہوں حدیث پڑھتے پہ تو جڑا سمجھانا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں جی جی بسم اللہ یا کرینہ ہو مروی میں مثل ہونے حدیث کے رقیق اللفظ اس کے یا مخالف سری قرآن کے شابہ جی اے مطلب ہے کہ بھی اے جڑے نا بابا بھی اینج کر کے حدیث دا وضع ہونا پتہ چل رہا ہے اے اسباب میں اور بھی بہت نہیں سارے جی
انواع الودع واصناف الوداعین وضع کرنے پر دائی کیا ہوتا ہے حدیث کڑیے اور وضاعین کی قسمیں کہ وضاعین کیڑے کیڑے ہو سکتے ہیں تے سبب کیڑا کیڑا بن سکتے ہیں. ہاں جی وضع کے دوائی اور وضاعین کے اصناف اور وضاعین کے اصناف. جی وضع کے دوائی اور وضاعین کے اصناف. لودع الحدیث دواء کثیرۃ اور دواؤن واجیہ او پڑھ کے سارا جنا جی دائن جمع دوائن ہے جس لفظ ہوتے ہیں نا 5 ترکیبات نے دسیاں نے اصل میں یہ تھا جی وہ بھول گیا تینوں آج. ہاں اب راضی حدیث کے وضع کے لیے دوائی کثیرہ ہیں جو بلاتے ہیں وضع کو حدیث کی. پس ان میں سے جو زیادہ واضح ہیں نا وہ ہیں جو آگے آ رہے 1 تے 2 تے 3 تے 4 تے 5 تے 6 تے 7 تے 8 سمجھی 8 اگو جڑے یہ اسباب آ رہے ہیں جڑے حدیث نو وضع کرنے دے سبب بنتے ہیں. ہاں جی شابہ کیا آخیا جی منع کرو کہ من کرنا. حدیث کے وضع کے لیے دوائی کثیرہ ہیں بلاتے ہیں وضع کو حدیث کے وضع کے لیے بلانے کا مطلب سبب بنتے ہیں اندر ابھارتے ہیں وہ پس ان کے ابرز سے یعنی زیادہ جو واضح ہیں سبب وہ ہیں جو ان قریب آ رہے ہیں اور جڑے پیچھے متصل نے یار جی. حدیث کی وضع کے لیے دوائی کثیرہ ہیں بلاتا ہے وضع اس کی وضع کے لیے بس ان کے بیڑیا بلاتے ہیں وہ دوائی وضع کو حدیث کی وضع کی طرف. ہاں بس ان کے ابرز میں سے وہ ہے جو آگے آ رہے ہیں جن جو زیادہ واضح ہیں. نمبر 1 التقرب الی اللہ تعالی بھئی حدیث وضع کرنی ارادہ ہوئے اللہ کا تقرب اللہ تعالیٰ کا تقرب تے پھر کرنا کوڑا نال جی. ہاں جی لے وذالک بوضع احادیث ترغب الناس فی الخیرات واحادیث تخوفهم من فعل المنکرات. یہ ایسی احادیث وضع کرنی جو ترغیب دے لوگوں کو نیکیوں میں نیکیاں دیاں فضیلتاں میں حدیثاں کرنیاں اور ایسی احادیث کرنی جو لوگوں کو ڈرائیں فعل منکرات سے گناہاں کو ڈرانے واسطے حدیثاں کرنی ہیں تے جڑیاں صحیح نہیں وہ تھوڑیاں نے پہلو تو سڑا لو پھر اپنے میں نال جوڑ لیا جی 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 تقرب اللہ تعالیٰ کا جان کرا جب یہ کام سب تو زیادہ سی اے کام اور یہ ذرا تیزی نہ کر میں ذرا سمجھان دے عبارت ایڈی تیز نہ پڑھ کوئی گل سمجھ واجے جائے کوئی ترشبی نہیں جی. اور یہ احادیث کے وضع کے ساتھ جو ترغیب دے لوگوں کو خیرات میں اور احادیث اور بے واضح اور ایسی احادیث کی وضع کے ساتھ جو ڈرائیں لوگوں کو خوف دیں لوگوں کو فعل منکرات سے. ہن دیکھو نا بظاہر کیڈا چنگا کام ہے نیکی دی ترغیب بے نیکیاں میں جو ترغیب دی حدیثاں کرنیاں گناہاں کو بچانے واسطے حدیثاں کرنیاں جی بظاہر کیڈے اینو آندے نے تقرب اللہ انہاں نیت دتی جاندی جی جی تقرب اللہ تعالی گل کر ہوندی بھی ہولی ہولی. ہاں جی. اور یہ احادیث کے گڑنے کے ساتھ ایسی احادیث جو ترغیب دے لوگوں کو خیرات میں اور ایسی احادیث کے گڑنے کے ساتھ جو خوف دلائیں لوگوں کو منکرات کے کرنے سے. هؤلاء الوداعون قوم ينتسبون الى الزهد والصلاح. صبر. یہ وداعون ایسی قوم ہے جو منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو زہد اور صلاح کی طرف. ہم زاہد ہیں ہم قوم کے مصلح ہیں ایتھے بڑا کم اوکھا ہوندا بیماریوں. اور یہ وداعون قوم ہیں جو نسبت کرتے ہیں زہد اور صلاح کی طرف. اور یہ وداعون قوم ہیں جو نسبت کرتے ہیں زہد اور صلاح کی طرف. وہم شر الوداعین. یہ وداعین کا سب سے شر ہے. اے جڑے واضح نے نا سب تو شریر اے واضح کیوں اور وہ شر الوداعین ہیں لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم. بس
اس لیے کہ لوگ قبول کرتے ان کے موضوعات کو ان پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے۔ اے صوفی صاحب کدی نظر اتے نہیں چکی، اے جڑی گل دس رہے نے سوال ہی پیدا نہیں کہ جھوٹی، مولوی جلہ دی قسم اتوں بیڑا کر کے سارا بیڑا کر کے اتوں کدے گا مولوی سمان چلو جی سمجھی جی گل، سب تو بڑا بیڑا کر کے اتوں جہل پیراں تو جی، اس لیے کہ لوگ قبول کرتے ہیں ان کے موضوعات کو اعتماد کرنے کی وجہ سے ان پر، اس سیکا راوی نہیں مراد، سیکا تنبہم ان پر اعتماد کی وجہ سے انہوں نے موضوعات نو قبول کر لیندے ہیں۔ اور یہ بدعین میں سے شر ہیں، اس لیے کہ لوگ قبول کر لیتے ہیں ان کے موضوعات کو بھروسہ کرتے ہوئے ان پر۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ، ان میں سے ان وضاء میں سے میسرہ بن عبد رب جن پیچھے ذکر آیا جی ہاں جی، اور ان وضاء میں سے میسرہ بن عبد رب ہے۔ فقد روى ابن حبان فی الضعفاء عن ابن مہدی قال قلت لمیسرة بن عبد رب من این جئت بهؤلاء الحدیث من قرأ کذا فلو کذا قال وَدَعْتُهَا النَّاسَ۔ بس تحقیق روایت کی ابن حبان نے ضعفاء میں ابن مہدی سے، ابن مہدی کہتے ہیں میں نے میسرہ بن عبد رب کو کہا کہاں سے لایا ہے تو یہ حدیث ہے کہ جن نے فلانی صورت پڑھی اینا ثواب، جن نے آیت پڑھی اینا ثواب، ایک تو لیا دیا نہیں جی، کہا اس نے میں نے خود گھڑی ہیں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں کو تھوڑے پیچھے حوالہ ایسے نا وہ آئے کہ بھی اس بندے کہا جی میں خود کڑیاں لوگوں نو ترغیب دوانے واسطے کڑیاں جی، ہن اپنے تائیں تو انہیں سمجھا کہ میں بڑا وڈا کام کر دیتا ہے جی۔ یہ ہن تسی اندازہ لاؤ نا بیماریوں پہ شیطان کس طرح بندے دے پیچھے لگتا ہے بیڑے غرق کرتا ہے۔ ہن اے جڑی نیت ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ کر رہا ہوں، بظاہر ایک گولی کڈی مٹھی ہے جی، دوجے پاسے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھی اے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا رہے کہ سونا فرمایا جن ساڈے وال جھوٹ دی نسبت کی تھی۔ اچھا دوجا اندے وچ جڑی وچ ہور پیچیدہ گل ہے وہ یہ وے کہ جدوں یہ اپنی طرفوں گلاں کڑ کے لوکاں نو نیکی دی ترغیب دلا رہے ہیں یا گلاں کڑ کے گناہ کولوں نفرت دلا رہے ہیں، یہ ظالم در پردہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ رسول نے جو کچھ بیان کیتا وہ ادھورا ہے تو میں گلاں تاں نال لائیاں نے نہیں کھانے چ پئی کہ انہاں نال کم نہیں ہو سکیا تو تاں میں نال لائیاں نے، در پردہ بدماشی کر گیا جی۔ ہاں جی پس تحقیق روایت کی ابن حبان نے ضعفاء میں ابن مہدی سے قال، ابن مہدی کہتے ہیں کہا میں نے میسرہ بن عبد رب کو، میسرہ بن عبد رب فارسی الطراس الاکال کذاب معروف، نقل کیا ذہبی نے فی ترجمہ میزان الاعتدال ام محمد بن عیسیٰ طبا، وہ کیا کہ قلت لمیسرۃ ابن عبد رب من این جئت ھذا الحدیث من قرأ کذا کان لو کذا قال بدات ارغب الناس۔ سنیں جی قال ابن حبان فی المجروحین کہ کان یروی الموضوعات عن الاسبات، سیکا راوی اگاں سارے جوڑ دینے تے ویادہ المعضلات علی السکات فی الحث علی الخیر والزجر عن الشر لا تحلو کتابت حدیث ہی الا علی سبیل اعتبار دا معنی سمجھ کو معنی نہیں مراد لوکاں نو دسنے واسطے عبرت حاصل کرنے واسطے بھی آ کڑیاں جے نہ کول بچیا جے اے مطلب جی ثم قال وهو صاحب حدیث فضائل القرآن اور طویل حدیث من قرأ کذا فلا کذا والا قال ابو داود جی اقرّ ببعض الحدیث، اقرار کیا تھا اس نے کس کے ساتھ میں حدیثاں کڑیاں نے، اے مطلب ہے جی۔ اور وہ جنے سن نا جلے سر تے پیندے سن بھی ہاں دس کی کیتا ہی، یہ بھی پتہ ہوندا سی بھی تلواراں ساریاں دے کول ہوندیاں سن، خسرے تے ہے کوئی نہیں سن جی،
ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣੇ ਟਪਾ ਦੇਣੀ ਹਰਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ, ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਕਮੜੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹੋ रहे जी, वो दीनदार लोग थे, वो मुजाहिद लोग थे, दीन के मुहाफिज थे वो। अल्लाह अकबर। पढ़िया नहीं सबक अजे हुण जी के भला बई वो जड़ा कुरान पाक च पढ़िया वो ऐत पढ़ी जे ओ वसा वसा फाते वज़ाजिरात ज़जरन। तो क्या ख्याल है दाता साहब के बारे में आप, वो वज़ाजिरात ज़जरन का मिसदाक है कि कोई नहीं है? तो फिर की कर दे उनके अल्लाह रसूल का पैगाम टका के सुना दे सन जी। उत्थे दूजी गल ही कोई नहीं, ना सुस्ती है तो ना किसी ने सुस्ती करन देनी है। हो चल मन कर बे ते ज़ुआफ़ा में कि कहा मैंने, और इब्न महदी कहते हैं मैसरा बिन अब्द रब को कहाँ से लाया तू ये हदीस, मन कारा कज़ा फलाओ कज़ा, कहा उसने वज़ा की घड़ा मैंने उनको ताकि तरगीब दिलाऊं लोगों को। हुण तुसीं ये दसो इहो जिहा काम करने वास्ते जाहिल बंदा कर सकदा है? पहले वो पढ़िया होवे, पहले सही अलामा होवे, फिर ये सारे काम बनते जी। वैसे नहीं बनते जी। और जेड़ा आप बेदीन होवे भी नमाज़ा नहीं पढ़ता उन्होंने लोगों को तरगीब दिलाने का की फायदा जी। यानी पहले आप तो बड़ा नेक होवे लेकिन उनके विच ए शैतान लिया के चक्कर पावे कि लोगों ना इन्हां नाल गल्लां नाल एडे डरे नहीं, थोड़ियां जो होर सख्त कर जी। और उनमें से मैसरा बिन अब्द रब है, बस ताकि रिवायत के इब्न हिब्बान ने दुआफा में इब्न मादी से आप फरमाते हैं कि कहा मैंने मैसरा बिन अब्द रब को कहाँ से लाया तो ये अहादीस मन कारा कज़ा फला कज़ा, तो कहा उसने गढ़ा मैंने इनको ताकि तरगीब दूँ में